بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، ہر دور میں مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک دوسرے کے مخالف رہے ہیں، مگر ایک نقطہ نظر سے جس پر تینوں مذاہب متفق ہیں وہ ہے تابوت سکینہ۔ یہ ایک معجزاتی کراماتی تابوت ہے جس کے وجود کا اعلان خود خداوند کریم اپنے کلام بلاغت میں فرمایا، اور اسے مومنوں کے دل کا سکون قرار دے رہا ہے، اور آدم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کی میراث رہنے کے سبب اس میں تمام انبیاء کرام کے تبرکات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کی عظمت اور حرمت بہت زیادہ ہے۔ اس تابوت کو رکھنے کے لیے یہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی، جو نہ صرف عیسائی، یہودی بلکہ مسلمانوں میں بھی بہت مقدس ہے۔ بنی اسرائیل کے لیے اس کی اہمیت اور بھی کچھ زیادہ ہے، کیونکہ یہ تابوت ان کی عظمت، فتح و کامرانی کی علامت ہے۔ اس لیے آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی اس روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ آج دور حاضر میں پوری دنیا کے مختلف ممالک اس کو ڈھونڈنے، ملنے اور اپنے پاس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ احادیث کے مطابق یہ ترکی کے کسی غار میں موجود ہے، اور امام مہدی آ کر اسے نکالیں گے اور دنیا میں 400 انصاف کا بول بالا ہوگا۔ دراصل تابوت کا عبرانی زبان کا لفظ جس کے معنی صندوق کے ہیں، اردو لغت میں تابوت مرکز، اس کے معنی صندوق جس میں مردے کی لاش رکھتے ہیں۔ لیکن لفظ تابوت صرف لاشوں یا مردوں کے لیے مخصوص نہیں، بلکہ ہر قسم کی لکڑی، لوہے کی خاص بناوٹ کے ڈبے کو صندوق یا تابوت کہتے ہیں۔ اس میں کچھ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ خود اس کی مثال تابوت سکینہ ہے، جس میں انبیاء کرام کی معجزاتی اشیاء موجود ہیں۔ اللہ رب العزت تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتا ہے: ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہی کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیزیں ہیں۔ آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً اس میں تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں اگر تم ایمان والے ہو۔ معزز سامعین، اس آیہ مبارکہ میں تابوت کو کوئی نام نہیں دیا گیا، مگر یہ واضح الفاظ میں بتا دیا گیا ہے کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے۔ لفظ سکینہ سکون کے مادے سے ہے اور تسکین و آرام کے معنی میں مستعمل ہے۔ یہاں اس سے مراد جان و دل کا سکون اور اطمینان ہے، اس لیے اس تابوت کو تابوت سکینہ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے علاوہ اس کو اور بھی بہت سے ناموں سے جانا جاتا تھا، جیسا کہ عہد کا صندوق، میثاق کا صندوق، پاک صندوق، خدا کا صندوق، خدا کی قوت کا صندوق، عہد کا صندوق، تمام زمین کے خداوند کے عہد کا صندوق، گوہی کا صندوق۔ معزز سامعین، یہ صندوق شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا ہے جو اندر سے باہر تک سونے سے منڈا ہوا ہے، یہاں تک کہ اس کا ڈھکن بھی سونے سے چھپا ہے جس پر 2 پرندے بیٹھے ہیں۔ اس تابوت سکینہ یا صندوق کے بارے میں بہت سی اختلاف رائے ہیں۔ بعض روایات کے مطابق یہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، یعنی جنت سے آپ کے ساتھ ہی زمین پر اتارا گیا تھا، اور وقت وفات تک آپ کے ساتھ رہا، پھر نسل در نسل بطور وراثت یکے بعد دیگر آپ کی اولاد تک منتقل ہو رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت یوشع علیہ السلام کو ملا، اور آپ کے بعد بنی اسرائیل نے اس پر قبضہ کر لیا۔ معزز سامعین، بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس تابوت کی منتقل ہونے پر کوئی ٹھوس شواہد یا کوئی تحریر نسخے میں نہیں ملتی، لیکن رائے کے مطابق 1,00,000 انبیاء کی میراث تھی جو حضرت آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلی، جو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب امام مہدی رحمت اللہ علیہ کے پاس ہے، جو دنیا کو اس کی رونمائی کروائیں گے، اور طالوت کی بادشاہت کی طرح یہ تابوت آپ کی بھی امامت کی گواہی دے گا، جس پر تقریباً تمام مذاہب و مکاتب فکر کے لوگوں کا اجماع ہوگا۔